بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب صحیح بخاری شریف جلد اول علم و بیان پارٹ 4۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا واقعہ اور اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کرنا۔ کیا میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے علم سکھاؤ؟ عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حر بن قیس فزاری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر کے بارے میں اختلاف کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا اچانک ان دونوں پر گزر ہوا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلایا اور کہا، میرے اور میرے دوست کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ جن سے ملنے کا راستہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو ایسے شخص کے بارے میں علم ہے جو آپ سے زیادہ عالم ہو؟ آپ نے کہا، نہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، ہمارا ایک بندہ ہے خضر علیہ السلام جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اس سے ملنے کا راستہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو ان کے لیے علامت بنا دیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ جب تم مچھلی نہ پاؤ تو لوٹ آنا، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ پس موسیٰ علیہ السلام انہی سے ملاقات کو چل پڑے اور مچھلی کے بتائے ہوئے نشان پر روانہ ہوئے۔ ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھ پر نسیان طاری کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہمیں اسی جگہ کی تلاش تھی۔ وہ الٹے پاؤں اپنے قدموں کے نشان پر لوٹے، تب ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ارشاد نبوی کے، اے میرے اللہ، اسے اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور کہا، اے اللہ، اس کو اپنی کتاب قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ بچے کا کس عمر میں حدیث سننا صحیح اور لائق اعتماد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک گدھی پر سوار ہو کر نکلا۔ میں اس وقت سن بلوغ پہنچنے والا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر کسی دیوار آڑ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کسی صف کے آگے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرتی رہی اور میں صف میں شامل ہو گیا، مجھے کسی نے نہیں روکا۔ محمود بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے منہ میں قلی کی تھی اور میں 5 سال کا تھا۔ حصول علم کے لیے گھر سے نکلنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث جاننے کی غرض سے 1 ماہ کا سفر کر کے عبداللہ بن انیس کے پاس گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا حر بن قیس فزاری کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں اختلاف رائے تھا۔ اتفاقاً ابی بن کعب کا ان دونوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور کہا، میرا اور میرے دوست کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ ان سے ملنے کا راستہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، کیا آپ نے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سنا تھا؟ ابھی بولے، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر علیہ السلام تم سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کا راستہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے نشانی قرار دیا
اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو وہیں سے لوٹ پڑنا، وہیں ملنے کا مقام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چل دیے اور راستہ بھر مچھلی کی علامت کے منتظر رہے۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے آپ سے کہا، جب ہم پتھر کے قریب بیٹھے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور یہ نسیان شیطان کی طرف سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش ہے۔ پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے لوٹے۔ پھر دونوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ آگے ان دونوں کی داستان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔